السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے سمجھدار ہوشیار بہت ہی بہادر اور نیک دل ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی، اور یہ پرانی کہانی سننے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر ہی لیے ہوں گے۔ اچھے بچے ہیں آپ، یاد بھی رکھتے ہیں، میں ہی بھول جاتی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے چڑیا رانی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عائشہ جمال نے۔ ایک تھا بوڑھا اور ایک تھی بڑھیا، دونوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اتفاق کی بات، مکان کی چھت میں چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ بوڑھا شام کو کام کاج سے گھر واپس آتا تو ان چڑیوں سے جی بہلاتا۔ بوڑھا بڑا نیک اور رحم دل تھا، لیکن بڑھیا بڑی نکچڑی اور بے رحم تھی۔ بوڑھا فرش پر کھانا کھانے بیٹھتا تو گھر کی ساری چڑیوں کو چمکار کر اپنے پاس بلا لیتا۔ کسی کے آگے روٹی کے ٹکڑے ڈالتا، کسی کے سامنے چاول کے دانے۔ چڑیا بھی بڑی شوق اور لاڈلی تھیں۔ ادھر بوڑھا کھانا کھانے بیٹھا، ادھر وہ چوں چوں کرتی قریب آ جاتی اور کھانے کی پلیٹ میں مزے سے شریک ہو جاتی۔ ایک پھدک کر بوڑھے کے کاندھے پر بیٹھ جاتی، دوسری پانی کے گلاس پر۔ بوڑھا ان کی شوخیوں پر دل ہی دل میں خوش ہوتا، انہیں چمکارتا، پیار سے تھپکتا اور ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ بڑھیا بوڑھے کا چڑیوں سے یہ لاڈ پیار دیکھتی تو جل کر خاک ہی ہو جاتی۔ وہ پہلے تو بوڑھے کو برا بھلا کہتی، پھر چڑیوں کو جی بھر کے کوستی اور مارنے کو دوڑتی۔ بوڑھا اسے نرمی سے روک دیتا۔ ایک دن بوڑھا کہیں کام پر گیا تھا۔ بڑھیا گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس نے کمروں کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، پھر بوڑھے کے لیے کھیر پکائی۔ کھیر کی دیگچی چولہے سے اتار کر آٹا گوندنے چلی تو ایک چڑیا پھدکتی ہوئی آئی اور کھیر کی دیگچی پر چونچ مار گئی۔ اس چڑیا کو کھیر بہت پسند تھی۔ بڑھیا نے جو یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے چڑیا کو خوب پیٹا۔ بیچاری چڑیا درد کے مارے چوں چوں کرتی جنگل کی طرف اڑ گئی۔ شام ہوئی تو بوڑھا گھر واپس ہوا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا اور جب کھانا کھانے بیٹھا تو سب چڑیا تھیں، مگر ایک چڑیا نہ تھی۔ بوڑھے نے کہا، پیاری چڑیا تم کہاں ہو؟ لیکن وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ بوڑھا اداس ہو گیا، کھانے میں اس کا جی نہ لگا۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح ہوئی تو اپنی چڑیا کو ڈھونڈتا ہوا دور جنگل میں جا پہنچا۔ اس نے ایک ایک درخت کے نیچے رک کر آواز دی، ایک ایک جھاڑی میں اس کا نام لے کر پکارا۔ اچانک آواز آئی، چوں بابا میں یہاں ہوں۔ بوڑھے نے دیکھا یہ وہی چڑیا شہزادیوں کا سا لباس پہنے مسکراتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے کہا، میرے پیارے بزرگ، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، میرے گھر چلیے، ذرا دیر آرام کیجیے، چوں چوں۔ بوڑھا چڑیا کے پیچھے چل پڑا اور پگ ڈنڈیوں سے ہوتا جنگل میں ایک خوبصورت مکان کے سامنے جا پہنچا۔ چڑیا نے بڑے میاں کو برآمدے میں کرسی پر بٹھایا اور دروازے پر دستک دی۔ ایک ننھی چڑیا نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سجا سجایا مکان تھا۔ چڑیا کی بہت سی بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی نے بڑے میاں کا ہاتھ دھلایا، دوسری نے لپک کر دسترخوان بچھایا، تیسری مزے مزے کے کھانے لائی۔ سب نے ساتھ کھایا۔ بوڑھے نے ایسے مزیدار کھانے تمام عمر نہ چکھے تھے۔ انہی کھیل تماشوں میں شام ہو گئی۔ جنگل میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے اب گھر چلنا چاہیے، نہیں تو اندھیرے میں راستہ بھول جاؤں گا۔
چڑیا نے کہا، نہیں نہیں میرے بزرگ، ابھی کچھ دیر اور بیٹھیے۔ چڑیا نے بہت اصرار کیا، لیکن بوڑھے کو تو جلدی تھی۔ تب چڑیا نے کہا، اب آپ جا ہی رہے ہیں تو میری طرف سے کوئی تحفہ قبول کیجیے۔ جو چڑیا 2 ٹوکرے لے آئی، ایک بڑا دوسرا چھوٹا تھا۔ چڑیا نے بوڑھے کے سامنے دونوں ٹوکرے رکھے اور کہا، ان میں سے ایک ٹوکرا گھر لے جائیے۔ بوڑھا بڑا نیک اور سیدھا سادہ تھا، لالچی بالکل نہ تھا۔ اس نے چھوٹا ٹوکرا اٹھا لیا، گھر پہنچ کر بیوی کو سارے دن کی کہانی سنائی اور تحفوں کا ٹوکرا کھولا۔ ٹوکرے میں ہیرے، جواہرات، اشرفیاں اور قیمتی کپڑے بند تھے۔ بوڑھا یہ دولت دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا، لیکن بڑھیا بالکل خوش نہ ہوئی۔ اس نے بوڑھے کو خوب برا بھلا کہا، بولی، بے وقوف، تم نے بڑا ٹوکرا کیوں نہ لیا؟ ہمیں زیادہ دولت ملتی۔ صبح ہوئی تو بڑھیا خوب بن ٹھن کر گھر سے نکلی اور جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں سوچتی تھی کہ چڑیا کے گھر جاؤں گی، خوب دعوت اڑاؤں گی، اور جب وہ تحفے کے ٹوکرے سامنے رکھے گی تو سب سے بڑا ٹوکرا سر پر رکھ کر واپس آؤں گی۔ بڑھیا دل ہی دل میں ان خیالوں میں مگن جنگل میں چلی جا رہی تھی کہ چڑیا کا مکان نظر آیا۔ چڑیا برآمدے میں بیٹھی اپنے لباس میں ہیرے ٹانک رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے جھک کر سلام کیا، میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل لبھایا۔ چڑیا بڑی بی کو اپنے مکان میں لے گئی، فرش پر بٹھایا، سامنے چائے کی پیالی اور بسکٹ کی پلیٹیں رکھی۔ جب بڑی بی چائے سے فارغ ہوئیں تو چڑیا پہلے کی طرح تحفوں کے 2 ٹوکرے لائی، ان میں ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا۔ چڑیا نے کہا، چو بڑی بی، ان میں سے ایک ٹوکرا میری طرف سے قبول کیجیے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، بڑھیا تو آئی اسی لیے تھی۔ اس نے جھٹ پٹ بڑا ٹوکرا اٹھا کر سر پر رکھا اور گھر واپس ہوئی۔ یہ ٹوکرا بہت بھاری تھا، بوجھ سے بڑھیا کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی۔ پسینے میں شرابور، ہانپتی کانپتی 4 ہی قدم چلی تھی کہ تھک کر بیٹھ گئی۔ ہمت کر کے پھر اٹھی، پھر 4 قدم چل کر سانس لینے کے لیے رکی۔ غرض ٹوکرے کا بوجھ اٹھا کر بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ سر سے ٹوکرا اتار کر اس نے بوڑھے کو پکارا، دیکھو تو کتنا بڑا ٹوکرا لائی ہوں، تم تو نیرے نکھٹو ہو، ذرا میرے تحفے دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے جوں ہی ٹوکرا کھولا، مارے خوف کے اچھل پڑی۔ ٹوکرے میں ایک سانپ پھن اٹھائے بیٹھا تھا، کچھ بچھو بھی تھے جو ڈنک مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہد کی مکھیاں بھی تھیں جنہوں نے بھن بھن کر کے بڑھیا کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بڑھیا سارے گھر میں بھاگی بھاگی پھری۔ وہ دہائی دیتی جاتی تھی اور کہتی تھی، اب کبھی لالچ نہیں کروں گی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گی، خدایا میری توبہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن بڑھیا سب کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتی ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری بڑھیا اور بوڑھے کی کہانی ختم۔ اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ یہ جو پرانی کہانیاں ہوتی ہیں یہ کسی جنگل میں یا کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے سب لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔